مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت و جلال کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. لا تعداد بے شمار انگیت درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد المجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. قابل سب احترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کی اس مشہور آیت مبارکہ میں اپنے نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا ہے. دنیا میں ہر قوم اپنے لیڈر کا تعارف حاصل کرتی ہے اور پھر اپنے اس لیڈر کے تعارف پر فخر بھی کرتی ہے. تو امت مسلمہ پر اللہ رب العزت والجلال کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اپنے رسول کے بارے میں کچھ نہیں کہنا پڑتا، سب کچھ اللہ رب العزت والجلال نے آسمانوں سے نازل کر دیا. مکمل طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ رب العزت والجلال نے کروا دیا ہے. اس لیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن اور کلمہ گو ہونے کے ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی حاصل کریں اور پھر دنیا والوں کو بھی یہ تعارف کروائیں کہ ہمارا محبوب کیسا ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے ہم امتی ہیں. وہ نبی اور رسول دنیا میں کیا مقام اور کیا عزت لے کر آیا ہے، یہ دنیا والوں کو بھی ہم نے تعارف کروانا ہے. اصل بات صرف تعارف کرنا کروانا نہیں ہے، اپنے ذہن میں، دماغ اور سوچ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا تصور بٹھانا ہے. جب تک آپ کے بارے میں، آپ کی صورت اور سیرت کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں وہ تصور نہیں بیٹھتا ہے، تب تک ہمیں ایمان کی لذت نہیں ملے. وہ تصور بٹھانا بڑا لازمی ہے کہ ہمارا محبوب کیسا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دنیا کی ہر چیز جانتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ ایک باغ میں تشریف فرما تھے. باغ کا جو مالک تھا اس کا اونٹ جو قابو نہیں آ رہا ہے، بڑی کوشش کے باوجود وہ اونٹ ان کے قابو نہیں آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو آواز دی تو تعتع رأسہ، وہ اونٹ اپنا سر جھکا کے اللہ کے رسول کے پاس آ کے کھڑا ہو رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اللہ کے رسول هل يعلم انك نبی، کیا یہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں ابوبکر، ان پہاڑوں کے درمیان دنیا کی ہر شے مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سوائے چند بدبخت جنوں اور انسانوں کے جو مجھے نہیں مانتے ہیں. باقی دنیا کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول بن کر آیا ہوں. حتیٰ کہ پہاڑ، درخت، جمادات اور نباتات ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول بن کر آیا ہوں. ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، یا کہیں ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار تو نہیں ہو رہا جو اللہ کے رسول کو نہ ماننے والے ہیں. ماننے کا مطلب صرف نعرے لگانا نہیں ہے، گلیوں کو سجانا اور بازاروں کو سجانا نہیں ہے، بتیاں جلانا، لائٹیں لگانا، یہ ماننا نہیں ہے. ماننا یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز آئے
اس اونٹ کی طرح گردن جھکا کے اللہ کے رسول کے قدموں میں بندہ کھڑا ہو۔ اصل ماننا یہ ہے اللہ کے رسول کی طرف سے حدیث آئے، اللہ کے نبی کا قول اور فعل آ جائے تو انسان کی گردن جھک جائے اور اللہ کے رسول کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے، یہ ماننا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے اور اپنے ذہن میں ایک تصور بٹھانا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا؟ تو فرمایا کہ تم نے قرآن میں پڑھا، کہا خلقہ القرآن، یہ سارا قرآن تو میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کا اخلاق بتاتا ہے۔ فرمایا نہیں وہ تو میں جانتا ہوں، ذرا کو تھوڑا سا خط و خال بیان کرو، تھوڑا سا تصور دو ہمیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب سے میرا نکاح ہوا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس دن سے لے کے آج تک میں نے نہیں دیکھا، جب بھی میں نے دیکھا تو یہی دیکھا اللہ کے رسول کو کسی نے آواز دی، وہ اہل بیت میں سے ہو یا باقی صحابہ کرام میں سے ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ یتیم ہو یا مسکین ہو، جس نے بھی اللہ کے رسول کو آواز دی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے جواب میں لبیک کہا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کو کوئی آواز دے اور آپ خاموش رہیں اس کو جواب نہ دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اگر اپنے ذہن میں تصور بٹھانا ہے تو یہ تصور بٹھاؤ کہ پوری زندگی ہر کسی کو عزت دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی کسی کو بھی عزت نہیں دی۔ آج کو بندہ کسی کو آواز دیتا ہے، وہ آواز نہیں سنتا ہے، جواب نہیں دیتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ میری بے عزتی کر رہا ہے۔ آپ کسی کو بار بار کال کرتے ہیں، وہ بلا وجہ آپ کی کال ریسیو نہیں کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ میری بے عزتی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کی، پوری زندگی کسی نے بھی پکارا ہے، کسی نے بھی آواز دی ہے، اپنے کام کے لیے پکارا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو لبیک کہا۔ یہ ہے سیرت، یہ ہے وہ تصور جو ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ ہر کسی کو عزت دینی ہے معاشرے میں، کبھی کسی کو بھی عزت نہیں کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اللہ کے رسول کی طرح لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور وہی امتی کہلانے کا حقدار ہے جو اللہ کے رسول کی طرح لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ اگر کسی کی چار آدمیوں میں عزت ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی بات ان چار آدمیوں کے سامنے کی جائے جس سے وہ چاروں آدمی اس کی عزت کرنا چھوڑ۔ ہم عزت کرتے نہیں ہیں، جس کی ہوتی ہے اس کی بھی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے دل اتنے تنگ ہیں، کسی کی عزت کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لوگوں کو عزت دی ہے، کبھی کسی کو بھی عزت نہیں کی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہا تھا بازار، ایک عورت نے آواز دی، اللہ کے رسول کا قدم جہاں تھا وہیں رک گیا، ایک قدم بھی اللہ کے رسول نے آگے نہیں بڑھایا۔ اس کے پاس کیا عورت کی باتیں سننے لگے، کہتے میں سوچنے لگا یہ کیسا انسان ہے، اگر یہ بادشاہ ہوتا تو بازار میں ایسے کسی بڑھیا کی آواز پہ نہ رکتا اور اتنی دیر تک کسی عورت کی باتیں نہ سنتا، اگر یہ بادشاہ ہوتا۔ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا نبی اور رسول۔ کہتے کافی دیر تک اللہ کے رسول سے باتیں کرتے رہے، پھر گھر میں آ گئے۔ اب اللہ کے رسول کا گھر سادہ زندگی گزارنے والے، سادہ سا گھر، سادہ سی زندگی۔ کہتے گھر میں ایک ہی تکیہ تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے وہ تکیہ عادی کو دے دیا کہ تم اس تکیے میں بیٹھ کر، اور وہ بھی سردار تھا، کہا نہیں یہ تکیہ آپ کے لیے۔ کہتے ہیں کہ وہ تکیہ ہمارے درمیان اسی طرح پڑا رہا، نہ اللہ کے رسول اس تکیے پر بیٹھے نہ میں اس تکیے پر بیٹھا، دونوں زمین پر بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے میری جو عزت کی، میرا جو احترام کیا، اللہ کی قسم میں جب اٹھنے لگا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے کہ ہر کسی کو عزت دینا، ہر کسی کا ادب و احترام کرنا۔ کبھی دنیا میں کسی کو بھی عزت نہیں کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بندہ تھوڑا سا اوپر سے ادھر ہوا ہے تو فوراً خیال آیا کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوگی، مجھ سے کوئی اس کے بارے میں کوئی بات تو نہیں ہوگی، یا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول سے میں نے سلام لی اور آہستہ سے کھسک گیا، وہاں سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، فرمایا ابو ہریرہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ اللہ کے رسول میرا جی تو کرتا تھا کہ آپ کے ساتھ چلوں اور بیٹھوں اور آپ سے گفتگو کروں، لیکن میں نے غسل نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ
ان المؤمن لا ينجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اگرچہ اس نے طہارت کرنی ہے وہ معنوی طور پر ناپاک ہوتا ہے، ذاتی طور پر ناپاک نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی سے سلام نہیں لے سکتا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا ہے، کسی سے کھا نہیں سکتا ہے، پر ایسی بات نہیں ہے۔ جب مومن کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب بے شک اس نے غسل کرنا ہے، وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، سلام بھی کر سکتا ہے، لوگوں میں بیٹھ بھی سکتا ہے، تعلیم بھی دے دی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تیرا وہاں سے جانا مجھے اچھا نہیں لگا ہے، مجھے یہ محسوس ہوا کہیں میری وجہ سے تم مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو باہر سے اجنبی آتا تھا اس کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں اللہ کے رسول کون۔ آپ ان غریبوں، نداروں، مسکینوں، یتیموں میں اس طرح سے بیٹھے ہوتے تھے، ان صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح سے مل جل کے بیٹھے ہوتے تھے جن کے پاس نہ کھانے کے لیے تھا نہ پہننے کے لیے تھا۔ باہر سے آنے والا پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے رسول ان میں سے کون ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو عزت دیا کرتے تھے، سب کو عزت دیا کرتے تھے۔ حضرت جریر کہتے ہیں جو مجھے اللہ کے رسول نے عزت دی ہے میں تو اسے بھول نہیں سکتا ہوں، جو اللہ کے رسول نے مجھے عزت دی ہے میں اسے پوری زندگی بھول ہی نہیں سکتا ہوں۔ جب بھی اللہ کے رسول نے میری طرف دیکھا ہے تو مسکرا کے دیکھا ہے، جب بھی میری طرف دیکھا ہے تو مسکرا کے دیکھا ہے۔ اور کہتے ہیں ایک دن میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کرام موجود تھے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں، آپ نے اپنی چادر میری طرف پھینک دی، اپنی چادر میری طرف پھینک دی، ورنہ اس کو بچا کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ کہتے میں پوری زندگی اس کو نہیں بھول سکتا ہوں جو اللہ کے رسول نے مجھے عزت دی۔ یہ تصور ہم نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے اور اپنی زندگی کو بھی ایسا کرنا ہے جسے اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت کو ماننا ہے، قبول کرنا ہے، اور دنیا میں جو غریب اور نادار ہمارے سامنے آ جائے تو اس کی بھی عزت کرنی ہے، کبھی کسی کو دنیا میں بے عزت نہیں کرنا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایسے نہیں اللہ رب العزت والجلال نے قسم اٹھانے کے بعد یہ کہا ہے کہ میرے نبی میں نے تجھے اخلاق کی اعلیٰ مثال بنایا ہے۔ ایسے اللہ رب العزت والجلال نے جناب محمد رسول اللہ کو ہمارے لیے اسوہ نہیں بنایا ہے۔ خدا کی قسم دنیا میں کوئی بندہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی ہاتھ سے کسی کو پریشان کیا، کبھی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی ہو، کبھی اپنی نظروں سے کسی کو تکلیف دی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی کو اپنی نظروں سے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہو۔ کوئی بندہ دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایسی عظیم ہستی، ایسی عظیم ہستی کہ جس کی مثال دنیا میں ملتی نہیں ہے، کیا بات ہے اس عظیم ہستی کی۔ جنگ کا میدان ہے، صحابہ کرام کی صفیں سیدھی کر رہے ہیں، ایک آدمی کو صفیں سیدھی کرتے ہوئے ایک آدمی کے جسم پر پیٹ پر تھوڑا سا نیزہ لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرا قصور کیا تھا، آپ نے مجھے نیزہ مار دیا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ناراض نہیں ہوئے، یہ نہیں کہا کہ سامنے دشمن کھڑا ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، تجھے بدلے کی پڑی ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، پر میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے بدلہ لے۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول جب میری جسم پہ نیزہ لگا تھا تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، میرا جسم ننگا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اوپر اٹھا دیا، پیٹ ننگا کر دیا، فرمایا وہ مجھ سے بدلہ لے۔ وہ صحابی جسم سے لبڑ جاتا ہے، اللہ کے رسول کے جسم کو بوسہ دیتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول بدلہ لینا مقصد نہیں تھا، سامنے موت نظر آ رہی تھی، تمنا یہ تھی کہ شاید کسی میدان میں شہید ہو جاؤں، جاتے جاتے اللہ کے رسول کے جسم کے ساتھ میرا جسم لگ جائے، اللہ مجھے دنیا میں بھی آخرت میں کامیاب کر۔ ہے دنیا میں ایسی کو مثال دینے والا، جنگ کا میدان ہے، لوگوں کو بدلہ دینے کے لیے کھڑا ہے میرا محبوب، کیا بدلہ لے لو، میں نہیں چاہتا ہے کہ کسی کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ ساری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عزت دی ہے، کبھی کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تصور ان کے بارے میں ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ ایک دن بڑا شاندار لباس پہنا اور مسجد میں آئے، لوگوں کو خطبہ دیا، درس دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر شاندار لباس آپ کے جسم پر کتنا خوبصورت لگتا ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ قمیص مجھے دے دیں، آپ فوری گھر میں گئے، قمیص بدلا اور وہ قمیص لا کے اس کو دے دیا، پرانا پہن لیا، نیا اس کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے بعد میں کہا یار تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا کہ اللہ کے رسول سے نیا قمیص لے لیا؟ کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن میں بڑی دور سے آیا ہوں،
نہ جانے دوبارہ کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, دوبارہ واپس اپنے ملک میں شہر میں چلا جاؤں گا تو پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات کا موقع ملے نہ ملے. میں نے اس لیے یہ لیا ہے, اس کپڑے کو جناب محمد رسول اللہ کا پسینہ لگا ہوا, میں اپنے خاندان میں جا کے بتاؤں گا کہ یہ وہ لباس ہے, یہ وہ کپڑا ہے, یہ وہ قمیص ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ کا پسینہ لگا ہوا ہے. جب میں مر جاؤں اسی لباس میں مجھے کفن دے دینا, میں اسی اللہ کے رسول سے یہ لے کے جا رہا ہوں. تو مان جاؤں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. یہ نہیں کہا کہ یہ نیا ہے تو پرانا لے جا, جو اس کو پسند آیا اتار کے وہی دے دیا, اسی وقت دے دیا کہ جاؤ یہ لے جاؤ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے, یہ تصور ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا ہے. صرف نعرے نہیں لگانے ہیں, گلیوں بازاروں کو بھی سجانا ہے, گلیاں بھی سج گئی, بازار بھی سج گئے, لیکن تیرا اندر نہیں ابھی تک سجا ہے. تیرے اندر میں کوئی نفرت نہیں ہے, تیرے اندر میں کوئی حسد اور بغض ہے, تیرا اندر گندگی سے بھرا پڑا ہے, تو اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گلیوں بازاروں کو سجا لیا لیکن تیرا چہرہ آج تک نہیں سجا ہے. کیسی محبت کے دعوے کرتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری زندگی کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی, کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے بیٹے حضرت حسن پوچھتے ہیں ایک دن رضی اللہ تعالیٰ, اے ابا جان ہمیں بتائیں ہمارے نانا کیسے تھے, ان کا اخلاق, کردار, سیرت کیسی تھی؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں بیٹا تمہارے نانا کیسے تھے بتاؤں؟ تمہارے نانا نے پوری زندگی لوگوں کو عزت دی ہے, کبھی کسی کو بھی عزت نہیں کیا, حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو, اپنی بیویوں کو بھی عزت دی ہے. یعنی اس معاشرے کی بات ہے جب لوگ عورت کی عزت نہیں کرتے تھے, جب عورت کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا, جب عورت کو بے دریغ قتل کیا جاتا تھا, جب عورت کا کوئی معاشرے میں مقام نہیں تھا. فرمایا کہ تمہارے نانا ایسے تھے, ہر کسی کی عزت کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ اپنی بیویوں کی ازواج مطہرات کی بھی عزت کیا کرتے تھے. اور آؤ تمہیں بتاؤں تمہارے نانا کیسے تھے. اصدقهم لہجۃ, یہ نہیں کہا وہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے. اصدقهم لہجۃ, ان کا لہجہ ہی ایسا تھا کہ وہ بندہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں لے گا. ان کا لہجہ ہی ایسا تھا. لہجے سے پہچان جانا, لہجے سے پہچان جانا کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. فرمایا جناب محمد رسول اللہ کو اللہ رب العزت والجلال نے لہجہ ہی ایسا دیا تھا کہ سننے والا کبھی کہہ نہیں سکتا تھا کہ زبان سے کبھی جھوٹ نکلا. ہمیشہ سچ بولنے والے اور ان سے تعلیم پانے والے صحابہ اکرام. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے, جھوٹ کی تعریف کیا ہوتی ہے. ہم نے جناب محمد رسول اللہ سے تعریف پائی ہے, پوری زندگی سچ بولا ہے, کبھی ہم نے جھوٹ بولا ہی نہیں. ہم جھوٹ کی تعریف ہی نہیں جانتے تھے کہ جھوٹ کہا کس کو جاتا تھا. ایسی عظیم سیرت طیبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اصدقهم لہجۃ, فرمایا کہ ان کا لہجہ ہی ایسا تھا, دیکھنے والا پہچان جاتا تھا کہ یہ سچ بولنے والا ہے. گفتگو سے پہچان جانا, گفتگو سے پہچان جانا, اور پھر لہجے سے پہچان جانا, اور اس سے بھی بڑھ کر چہرہ دیکھ کے پہچان جانا کہ یہ سچ بولنے والے کا چہرہ ہے. یہ چہرہ ایسا ہے کہ دنیا میں کبھی یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ سب کچھ اللہ رب العزت والجلال نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں رکھا ہوا. لوگ چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ یہ سچ بولنے والے کا چہرہ ہے. حضرت عبداللہ بن سلام ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب اللہ کے رسول مدینہ میں آئے, لوگ آپ کے پاس بیٹھتے, آپ کی باتیں سنتے اور ان باتوں کو یاد کر کے گھروں میں چلے جاتے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں دور سے گزرا, میں نے کوئی بات نہیں سنی اللہ کے رسول کی, دور سے گزرا, صرف میں نے چہرہ دیکھا تو میں نے کہا یہ چہرہ ایسا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ واقعی اللہ کا سچا رسول اور نبی, کہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے, یہ سچ بولنے والے کا چہرہ ہے. صرف چہرہ دیکھا اور مسلمان ہو رہا, کلمہ پڑھا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے. مدینہ سے باہر ایک قافلہ آیا, ان سے ایک اونٹ کا سودا ہو گیا, اونٹ لیا اور گھر میں آ گئے. قافلے والے بعد میں آپس میں باتیں کرنے لگے, تمہیں سے کوئی بندہ اس کو جانتا ہے؟ نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان, اور اونٹ کے ہاتھوں میں دے دیا, قیمت بھی نہیں لی, پوچھا بھی نہیں. تو انہی کے حوض میں ایک عورت بیٹھی ہے,
وہ وہاں سے پردہ سرکا کے کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو، میں نے اس بندے کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اس بندے کا چہرہ ایسا ہے کہ دنیا میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، وہ سچ بولنے والے کا چہرہ ہے، وہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو بھیجا، جاؤ ان کو ان کی قیمت بھی دے دو، یہ کھجوریں لے جاؤ، ان کے اونٹ کی قیمت بھی دے دو، اور ساتھ میں یہ مہمان نوازی کے لیے کھجوریں گولے دے دو۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ساری زندگی سچ بولا، سچ کی تعلیم دی۔ میں پوچھتا ہوں نعرے لگانے والوں سے، یہ بازاروں کو سجانے والوں سے، کیا تیری زندگی میں سچ آ گیا؟ کیا تیری زندگی میں سچ آ گیا؟ محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ تیری زبان سے سچ نکلتا ہے؟ ہماری سیرت و کردار تو یہ ہے، 100 قسمیں کھانے کے بعد بھی لوگ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتی ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار یہ ہے کہ ان کا لہجہ بتاتا تھا کہ یہ سچ بولنے والا بندہ ہے۔ ہم 100 قسمیں بھی کھا لیں تو تب بھی لوگ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے، اور ان کا لہجہ ہی ایسا تھا کہ لوگ دیکھ کر یہ مان جاتے تھے کہ یہ سچ بولنے والا ہے، جھوٹ نہیں بولنے والا۔ 1000 اختلاف ہونے کے بعد، آپس میں 1000 اختلاف ہونے کے بعد بھی کفار بھی یہ بات مانتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر، جن کا کام ہی یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی مدح بیان کرنی ہے، دشمن میرے نبی کی گستاخی اور بہتری کرتا ہے، اور حسان شعروں میں دشمن کو جواب دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جبرائیل کو بھیج اور حسان کی مدد فرما، جبرائیل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما۔ حسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعر کہنے والا، میرے نبی کی شان بیان کرنے والا۔ لوگوں نے اللہ کے رسول سے معجزات طلب کیے، تقریباً 2000 کے قریب معجزات ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2000 کے قریب معجزات ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں۔ قرآن بھی بتاتا ہے، حدیث بھی بتاتی ہے، کبھی کیا بتاتا ہے، کبھی کیا بتاتا ہے، کبھی کیا بتاتا ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں تم میرے نبی سے معجزے طلب کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر غور سے میرے محبوب کو چہرے کو دیکھ لو تم مان جاؤ کہ یہ سچ بولنے والا ہے۔ اگر غور سے میرے نبی کے چہرے کو تم ایک بار دیکھ لو تو تم کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسے سچ بولنے والے، ایسے سچ بولنے والے۔ تو حضرت علی اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ تمہارے نانا ایسے تھے، ہر کسی کو عزت دیا کرتے ہیں، ہر کسی کو عزت دیا کرتے تھے، اور اصدقہم لہجۃ، ہر وقت سچ بولتے تھے، کبھی ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آتا تھا۔ یہ شان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ہیں، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کی سیرت ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے کیسا بنایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کانا اجودہم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے۔ گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، کئی کئی دن تک کھانا نہیں پکتا ہے، اور سخاوت ایسی ہے فرمایا کہ اگر وہ پہاڑ مجھے سونے کا بنا کے دے دیا جائے تو 3 راتوں سے پہلے میں سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ یہ باتیں سننا اور بات ہے، کر لینا اور بات ہے۔ ذرا تصورات میں لائیں بندہ تو پھر غور کرے، پھر سوچے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ 3 میل چوڑا اونٹ پہاڑ اور 7 میل لمبا اونٹ پہاڑ، 45,000 ٹن جس کا وزن بنتا ہے تقریباً۔ فرمایا اگر یہ سونے کا بنا کے مجھے دے دیا جائے تو 3 راتوں سے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ ہے کچھ جناب محمد رسول اللہ سے پڑھ کر سخاوت کرنے والوں تو پوری انسانیت میں ایسی مثال دکھائے جس نے اس قدر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہو۔ سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، غلاموں لوڈیوں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے ہیں۔ اپنی چادر کو اٹھایا جاڑا اور گھر میں چلے گا، ورنہ سارا اللہ کے راستے میں دے گیا ہے کوئی دنیا میں ایسی مثال قائم کرنے والا؟ کان اجودہ، سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال اٹھانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کان اشجعہم،
سب سے زیادہ بہادر اور دلیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رات کو تھوڑا سا کہیں سے شور آیا، یوں لگا کہ شاید دشمن حملہ کر رہا ہے. صحابہ کرام اٹھے، مدینہ والے اٹھے، ابھی تیاری کر رہے ہیں کہ چلے باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. دیکھا کہ آگے سے گھوڑے پہ سوار آدمی آ رہا ہے. جب قریب آئے دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پشت میں ہے، اس پر ریل بھی نہیں کسی ہوئی ہے، اور میں آرام سے سو جاؤں، میں نے پورے مدینے کا چکر لگا لیا، کوئی خطرے کی بات نہیں. جناب محمد رسول اللہ سے بڑھ کر دلیر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ کبھی غور تو کرو، ایسی دلیری، ایسی ہمت، ایسی شجاعت کسی بندے میں دکھاؤ. ساری دنیا کا کفر مل کر کوشش کرنے کے باوجود بھی ناکام رہا. جناب محمد رسول اللہ کو ایک سجدہ غیر اللہ کے سامنے نہیں کروا. ساری دنیا کا کفر مل کر ایک مرتبہ بھی، ایک سجدہ بھی غیر اللہ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ کو نہیں کروا سکتا. فرمایا تم اگر آسمانوں سے چاند اور سورج لا کے میرے ہاتھوں میں بھی رکھ دو گے، میں پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا. ساری دنیا کا کفر مل کر بھی جناب محمد رسول اللہ سے ایک سجدہ غیر اللہ کے سامنے نہیں کروا. اور یہ نعرے لگانے والے، شرک اور محبت کے گلیوں بازاروں کو سجانے والے کبھی اپنے کردار اور سیرت پہ غور تو کریں. ہر کلومیٹر پر ایک معبود بنا ہوا ہے، جگہ جگہ پہ مشکل کشا ہے ان کا، جگہ جگہ پہ غوث عالم ہے ان کا، اور محبت کا دعویٰ اس کے ساتھ ہے جس کو پوری دنیا کا کفر بھی مل کر ایک سجدہ غیر اللہ کے سامنے نہیں کروا سکتا. اور ان کی شجاعت اور بہادری دیکھیں، صرف یہ نہیں ہے کہ صرف غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی بہادری اور شجاعت یہ ہے جب دنیا سے گئے ہیں تو 1.5 لاکھ صحابہ کرام اللہ کے سامنے سجدے میں گرے پڑے. 1.5 لاکھ لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکا کے گئے ہیں جب دنیا سے گئے ہیں. اس سے بڑھ کر بہادر دنیا میں کوئی نہیں ہے. کوئی جو اللہ کے رسول سے زیادہ بہادر ہو؟ اصل یہ تصور ہم نے ذہن میں بٹھانا. اصل یہ سیرت ہے، اصل یہ صورت ہے، یہ کردار اور اخلاق ہے، یہ سچائی ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے. صرف محبت کے نعرے لگانے سے بات نہیں بنے گی، گلیوں اور بازاروں کو سجانے سے بات نہیں بنے گی، جب تک وہ کردار اخلاق جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں جب تک وہ نہیں اپنائیں گے تو بات نہیں بنے گی. آپ ادا دعوے کرتے رہیں محبت میں، آپ گلیوں کو سجاتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، جب تک آپ کا کردار وہ کردار نہیں ہوگا، جب تک آپ کا کردار وہ کردار نہیں ہوگا، آپ کا اخلاق وہ اخلاق نہیں ہوگا، آپ کی سیرت وہ سیرت نہیں ہوگی جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں دی ہے، تب تک کامیاب نہیں ہو سکے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے فرمائیں کہ اپنی شلواروں کو اوپر کر لو، اور یہ عشق اور محبت کے نعرے لگانے والا، جان قربان کرنے والا، اس کی شلوار، اس کی پینٹ، اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے جائے. اللہ کے رسول عورتوں سے کہیں کہ تمہارے گھٹنے، تمہارے پاؤں چھپے ہونے چاہیے، اور وہ عورتیں کہیں کہ نہیں ہم اپنی آدھی پلڑیاں ننگی کر کے بازار میں جائیں گی. کیسی محبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اپنے کردار پہ غور تو کر، کبھی اپنی زندگی پہ غور تو کر، تو نے کہاں کہاں جناب محمد رسول اللہ کی بات مانی اور کہاں کہاں جناب محمد رسول اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا. وہ تو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے رسول کی زبان سے جو بات نکلتی تھی فوراً اس کو قبول کرتے تھے، فوراً عمل کے لیے تیار ہو رہا ہے. جب تک ویسی زندگی نہیں ہوگی تب تک کامیابی نہیں ہوگی. 2 ساتھی بیٹھے ہیں، ایک ساتھی کہتا ہے پہلے میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا. کہا ٹھیک ہے. دونوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے. ساتھی دعا کیا کرتا ہے؟ اللہ میرے ساتھ، میرے مد مقابل میرے جیسا بڑا دشمن میرے ساتھ ٹکرائے، میں اس پہ حملہ کروں اور مجھ سے حملہ کرے، اور لڑتے لڑتے میں اس پر کاری ضرب لگاؤں اور اس کو جہنم میں واصل کر دوں، وہ مر جائے، مٹ جائے، مجھے غلبہ ملے، فتح ملے، تیرے دین کو فتح ملے، تیرا دین دنیا میں غالب آ جائے. دوسرا ساتھی کہتا ہے آمین. کہتا ہے تم دعا کرو. وہ دعا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی ایسے ہی دشمن سے مقابلہ ہو، میں اس پہ وار کروں اور مجھ سے میرے اوپر وار کرے، حتیٰ کہ اس کا داؤ لگے، مجھے وار کرے، میں زمین پہ گر جاؤں اور شہید ہو جاؤں، پھر میرے کان بھی کاٹ دیے جائیں، پھر میری آنکھیں بھی نکال دی جائیں، میرا ناک بھی کاٹ دیا جائے، میرے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں، میرا سینہ بھی چاک کر دیا جائے، میرا مسئلہ کر دیا جائے. سننے والا
کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہتا ہے یا آمین. کہتا تم نے کیسی دعا کر دی؟ کہا کر دی ہے. یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ہے، حضرت جابر کے والد ہیں. جب میدان سجا، میدان میں گئے، یہ ساتھی اپنے ساتھی کو تلاش کر رہا ہے. تلاش کرتے کرتے حضرت عبداللہ کی لاش پہ پہنچا، دیکھا جیسے دعا کی تھی ویسے اللہ رب العزت نے قبول کی ہوئی ہے. شہید ہوئے پڑے ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، لاش کا مردہ کیا ہوا ہے اور ان کا سینہ چاک کیا ہوا ہے. ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آگے سے ان کے بیٹے جابر آ گئے، بڑے پریشان اور غمزدہ ہیں. فرمایا جابر کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرا باپ دنیا سے چلا گیا. وہ تو ہر کسی نے جانا ہے، لیکن اپنے باپ کی میں نے جو لاش کو دیکھا ہے، جو انہوں نے اس کا غسلہ کیا ہوا تھا، وہ نہیں بھولتا ہے، وہ بڑا ستاتا ہے، اس وجہ سے پریشان ہوں. فرمایا جابر پریشان نہ ہو، آج میں تجھے تیرے باپ کے اللہ رب العزت والجلال سے ملاقات بتاتا ہوں. جب تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، اللہ رب العزت والجلال کے سامنے پیش ہوا. فرمایا آج تک اللہ رب العزت والجلال نے کسی کے لیے اپنے پردوں کو نہیں اٹھایا ہے. جب تیرے باپ سے اللہ نے ملاقات کی تو اپنے سارے پردوں کو اٹھا کے تیرے باپ سے ملاقات کی. تو پریشان ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، تیرے باپ کو تو اللہ رب العزت والجلال نے یہ مقام دیا ہے کہ سارے پردے ہٹا کے اللہ نے تیرے باپ سے ملاقات کی ہے اور تیرے باپ سے پوچھا ہے کہ بتا شہید ہونے کے بعد میرے پاس آ گیا ہے، کیا چاہتا ہے، تیری تمنا کیا ہے؟ تو تیرے باپ نے کہا اللہ میری تمنا یہ ہے کہ دوبارہ مجھے زندگی دے، جیسے تیرے نبی کی ناموس اور رسالت کے لیے پہلے اپنے آپ کو کٹا کے آیا ہوں ویسے دوبارہ کٹا کے آیا ہوں. یہ تھے وہ صحابہ کرام جو گلیاں بازار تو نہیں سجاتے تھے، جو بازاروں میں چراغاں تو نہیں کرتے تھے، جھنڈیاں تو نہیں لگاتے تھے، گھوڑے اور خچر تو نہیں نکالتے تھے، لیکن محبت ایسی تھی کہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اپنے معصوم بچوں کو پیش کر دیتے تھے کہ جاؤ میرے ساتھ لے جاؤ، جو تیر اور تلوار جناب محمد رسول اللہ کی طرف آئے آگے میرے بچے کو کر دینا، یہ شہید ہو جائے گا، محمد رسول اللہ بچ جائے گا. اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اتنا عظیم نبی دیا، اتنا عظیم نبی دیا، اس کو امتی بنایا. ہم صرف خوشی منانے پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول اس بدانی محبت کو قبول نہیں کرتے ہیں جو سال کے بعد صرف ایک دن کے لیے ہو. جناب محمد رسول اللہ کو محبت قبول نہیں ہے. آپ کو وہ محبت قبول ہے جو پورا سال ہر وقت اور ہر لمحہ جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ محبت کی جائے. وہ محبت اللہ کو بھی قبول ہے، اللہ کے رسول کو بھی قبول ہے. اللہ رب العزت والجلال ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و علیہ.